اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والی جو تفسیر ہے اس آیت کی ایک اور جو ترجمہ ہے وہ میں بتاؤں گا بس. پھر دیکھیں وہی آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یہاں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ خذوا لے لو حجرکم تمہارے بچاؤ کا سامان. تم لے لو تمہارے بچاؤ کا سامان. یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں اس کا ایک اور جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ ایک انسان بدعتی ہے, اس کا بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ توحید ہے. ایک انسان کیا ہے؟ بدعتی ہے, اس کا بچاؤ کا سامان توحید ہے. وہ توحید کو اختیار کرے. وہ کیا ہے؟ توحید کو اختیار کرے. وہی توحید ہے جو اس سے بچائے گا. اسی طرح ایک اور جو مفسرین جو کہتی ہیں کہ آپ کے اطراف نان مسلم جو رہتے ہیں آپ ان کو کیا ہے اپنا دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے اخلاق اختیار کرو, اچھے اخلاق آپ اختیار کرو. یہ اچھے اخلاق جو ہے نا آپ کو کیا ہے بچا سکتے ہیں. یہی اچھے اخلاق جب کافر آپ کے پاس دیکھیں گے تو وہ بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں. ہاں کافر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے اچھے اخلاق ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا بچاؤ کا سامان ہے جس سے کافر بھی آئے, جس سے کافر خود اسلام لا سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ خذوا لے لو حجرکم تمہارے بچاؤ کا سامان. یعنی کہ اگر آپ بدعتی ہیں تو توحید اپنا لو, یہ آپ کا بچاؤ کا سامان ہے. اگر آپ گنہگار ہیں تو گناہ کو چھوڑ دو, یہ آپ کا بچاؤ کا سامان ہے. اگر آپ کے درمیان پورے کافر ہیں تو آپ اپنا بچاؤ کا سامان اچھے اخلاق اختیار کرو. یہ اچھے اخلاق سے کیا ہے کافر بھی متاثر ہو سکتے ہیں, کافر بھی دیکھ کر آپ کے اسلام قبول کر سکتے ہیں. یعنی کہ انسان کے اپنے بچاؤ کا سامان کیا ہے اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیے انشاءاللہ خلاصہ میں بتاؤں گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انفروا ثبات ام انفروا جميعا. ہاں یہ تو تفسیر کیا ہے ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 72 میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا. منافقوں کے بارے میں فرمایا. منافق کیا ہے؟ وہ جب جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہیں. منافق جو ہے نا جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہیں. یعنی کہ صحابہ کیا ہے جہاد کے لیے نکل گئے, منافق جہاد کے لیے نہیں جاتے ہیں. ہاں کیا ہوتا ہے جب صحابہ جنگ لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو ایک تھے جیتتے ہیں یعنی تو ہارتے ہیں. اگر صحابہ ہار گئے تو منافق کیا بولتے ہیں, جو منافق جنگ کے لیے نہیں گئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم لوگوں کو بچا لیا. منافق کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا, ہم جہاد کے لیے نہیں نکلے تو اللہ ہم کو بچا لیا. یہ منافق کہتے ہیں. وہی کہ اس آیت میں بتایا گیا. اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ منافق جو جہاد کے لیے نہیں نکلتا تھا. ہاں صحابہ نکل گئے جہاد کے لیے, ہاں جب صحابہ ہار جاتے ہیں تو منافق کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیا. وہی کہ اس آیت میں بتایا گیا. دیکھیے ترجمہ, وَإِنَّ بے مِنْكُمْ تم میں سے مطلب یعنی کہ منافق جو ہے نا مسلمانوں میں سے ہوتا ہے. ظاہر میں کیا ہے نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لیکن دل میں کیا ہے مکمل ایمان نہیں رہتا اسے اللہ پر. دل میں نفاق چھپایا رہتا ہے. یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ تم میں سے, مسلمان ہی میں سے رہتے ہیں, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, سب کریں گے, لیکن کیا ہے دل میں نفاق چھپا رہے گا. اسی وجہ سے وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بے شک مِنْكُمْ تم میں سے لمن جو لَيُبَطِّئَنَّ مطلب پیچھے رہنا, یبطی مطلب پیچھے رہنا, لَيُبَطِّئَنَّ جو پیچھے رہتی مطلب جنگ سے پیچھے رہتے ہیں. منافق کیا ہے جنگ سے پیچھے رہتا ہے, جنگ کے لیے نہیں نکلتا ہے, جنگ سے پیچھے رہتا ہے منافق. یعنی کہ لَيُبَطِّئَنَّ وہ لوگ جو کیا ہے جنگ کے لیے نہیں نکلے, اپنے گھروں ہی میں کیا ہے بیٹھ گئے. ہاں صحابہ جنگ کے لیے نکل گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب صحابہ جنگ لڑے تو کیا ہوا, فَإِن بس اصابتکم تم کو پہنچا مصیبت, کوئی مصیبت, یعنی کہ صحابہ کو کوئی مصیبت پہنچا مطلب جنگ میں ہار گئے. صحابہ کیا ہے ہار گئے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ صحابہ کیا ہے جنگ میں ہار گئے. تو منافق کیا بولتے ہیں, قال, منافق کہتے ہیں, قال مطلب کہنا, منافق کہتا ہے, کیا کہتا ہے منافق, قد تحقیق انعم اللہ, اللہ نے انعام کیا مجھ پر. انعام کا مطلب نعمت, جیسا اردو میں ہم بولتے ہیں وہی انعم اللہ, اللہ نے نعمت کیا کن پر, علیہ مجھ پر. منافق کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر نعمت کی. کیا نعمت کی اللہ نے مجھ پر؟ یہ منافق ہے. وہ کیا بولتا ہے, اذ لم اکم جبکہ میں معہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر نہیں تھا. جب صحابہ جنگ میں ہار جاتے ہیں یہ منافق کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا انعام ہے مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ جنگ میں حاضر نہیں تھا. کیوں منافق اس طرح بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ صحابہ ہار گئے جنگ میں.
صحابہ جب جنگ میں ہار جاتے ہیں تو منافق کہتا ہے کہ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معهم شہیدا، اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں کیا ان کے ساتھ جنگ میں نہیں تھا. یعنی کہ جب صحابہ کیا ہار جاتے ہیں، جب صحابہ ہار جاتے ہیں تو منافق کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کیا ہے ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ منافق ہوں. وہی اللہ نے فرمایا کہ قد انعم اللہ، منافق کہتا ہے کہ انعم اللہ، اللہ نے مجھ پر نعمتیں کی ہے، اذ لم اکن، جبکہ میں نہیں تھا، معهم، ان کے ساتھ. ان کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ. شہیدہ، حاضر، مطلب میں صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، گھر میں بیٹھ گیا تھا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ ہار گئے جنگ میں. یہ منافق کا ہے جب صحابہ ہار جاتے ہیں تو کہ اس طرح بولتے ہیں. یہاں دیکھیے لیبطئن وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئُ، بے شک تم میں سے جو لیبطئن، جو پیچھے رہتے ہیں، پیچھے مطلب بیٹھ جاتے ہیں، مطلب جنگ نہیں کرتے. لیبطئن یہاں منافق جو ہے نا جنگ سے پیچھے رہتا ہے. تو اس سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عبادت میں پیچھے رہتا ہے گویا کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. میں اور آپ، ہر انسان اپنے آپ میں دیکھ لے کہ ہم عبادت کے اندر ہم اندر کمی پائی جاتی ہے نا. یہاں عزا ہو گئی تو ہم کیا ہے ہونا کر کے تاخیر سے جاتے ہیں، گویا کہ ہم اندر نفاق پایا جاتا ہے. زکوٰۃ واجب ہو گیا ہم نہیں نکالتے، گویا کہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے. مطلب عبادت کرنے میں پیچھے ہٹنا، اگر کوئی مسلمان عبادت کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. یہاں بھی جو منافق ہے نا، جہاد جیسی بڑی عبادت ہے اس سے پیچھے رہتے ہیں، اس سے پیچھے رہتے ہیں. تو اسی سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عبادت کرنے سے پیچھے رہتا ہے گویا کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، گویا کہ اس کے اندر منافقانہ صفت پایا جاتا ہے. ایک انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے گویا کہ سمجھو کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، نفاق پایا جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے پیچھے رہتا ہے، نماز پڑھنے سے پیچھے رہتا ہے. تو گویا دیکھیے ایک عام قاعدہ جو کیا ہے، جو بھی کیا ہے عبادت کرنے سے پیچھے رہتا ہے اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. انسان کا میں اور آپ ہم دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا نفاق پایا جاتا ہے. تو وہی کیا یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافق جو ہے نا جہاد سے پیچھے رہتے تھے، جہاد سے پیچھے رہتے تھے. جب صحابہ ہار جاتے ہیں تو منافق کہتا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے مجھے جہاد سے بچا لیا. یہ منافق. دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، جب صحابہ ہار جاتی ہیں تو منافق کیا کہتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ ہم جہاد کے لیے نہیں گئے. ہاں جب صحابہ جیت جاتی ہیں تو وہی اس کے بعد والی آیت میں، اس کا آیت نمبر 73 میں ہے، جب صحابہ جیت گئے جنگ میں تو منافق کیا بولتے ہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. منافق، کیونکہ منافق کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ صرف مال، کیونکہ جب جنگ جیت جائیں گے تو صحابہ کو بہت سارا مال ملے گا، بہت سارا مال ملے گا. تو منافق کیا بولتا ہے، جب صحابہ جیت جاتے ہیں تو وہ جو منافق جو پیچھے رہ گئے، لمن لیبطئن، جو جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ منافق کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی آج کا بہت سارا مال ملتا. یہ جو منافق ہے، ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت تھی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں گئے. جب صحابہ جیتتے ہیں تو منافق کہتا ہے کہ کاش ہم بھی صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. دیکھیں سب کے ساتھ قرآن ہے شاید، تب بھی قرآن میں دیکھیے کہ اس آیت کا ترجمہ کیسا کرنا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیسا کرنا ہے. دیکھیے میں آیت جس طرح پڑھتا ہوں اس طرح ترجمہ کریں گے. آیت نمبر 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، اس کے بعد كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ چھوڑ دیجئے، اس کا ترجمہ آخر میں کریں گے. لَيَقُولَنَّ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. یعنی کہ دیکھیے وَلَئِنْ، اگر اصابکم، صحابہ کو پہنچتا ہے جنگ میں کیا فضل من اللہ، اللہ کی جانب سے فضیلت کیا ہے، صحابہ جیت گئے جنگ میں، صحابہ جنگ میں جیت گئے تو لیقولن، یہ منافق کہتے ہیں، لیقولن مطلب کہنا، یہ منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں منافق، دیکھیے اس کے بعد چھوڑ دیے یا لیتنی کأن لم تکن بینک وبین مودۃ، چھوڑ دیے، آخر میں ترجمہ کریں گے. ہاں جب منافقوں کو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جیت گئے تو منافق کیا کہتے ہیں کہ لیقولن، منافق کہتا ہے یا لیتنی، کاش، یا لیت کا مطلب کاش، کاش میں بھی، نی کا مطلب میں، منافق کہتا ہے کہ کاش میں بھی کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، کنت مطلب تھا، معہم ان کے ساتھ. منافق ہوتا ہے کہ کاش، یا لی کا مطلب کاش، تین کا مطلب میں، جو آخر میں جو یا جو ہے نا، جو مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہا، قرآن میں دیکھیں گے یا لیتنی، کاش کہ میں کنت معہم ان کے ساتھ ہوتا. منافق بولتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا مجھے بھی کامیابی ملتی، عظیم کامیابی مطلب مال. منافق جو ہے نا مال چاہتا تھا،
منافق یہ بولتا تھا کہ کاش میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کہے بہت سارا مال ملتا ہے، کیونکہ جنگ جیتنے کے بعد بہت سارا مال ملتا ہے، کافروں کا پورا مال مسلمان لے لیتے ہیں۔ تو یہ منافق کہتا ہے کہ کاش جب صحابہ جیت جاتے تھے تو منافق کہتا ہے کہ کاش میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ دو آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر صحابہ ہار گئے تو منافق کہتا ہے کہ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کیا ہے جنگ میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہاں، جب صحابہ جیت جاتی ہیں تو منافق کیا بولتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کیا ہے کچھ کامیابی مل جاتی۔ یعنی کہ منافق ہے نا کبھی اس طرح، کیونکہ اس کے پورا ٹارگٹ جو منافق ہے نا دنیا ہوتا ہے، آخرت نہیں، دنیا ہوتا ہے۔ منافقوں کا جو ٹارگٹ ہے پورا دنیا ہوتا ہے، آخرت نہیں۔ اسی وجہ سے جب جیت جاتے ہیں صحابہ تو منافق کیا بولتا ہے، کاش میں بھی صحابہ کے ساتھ، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کیا ہے مجھے بھی کیا ہے فافوز فوزا عظیما، مجھے بھی کیا ہے کچھ کامیابی مل جاتی، مجھے بھی کیا ہے کچھ مال مل جاتا۔ ہاں، یہاں تک کیا ہے ترجمہ ہو گیا، آسان ہے ہارنا جیتنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کیا مطلب ہے؟ منافق جو ہے نا جب صحابہ ہار جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ نہیں تھے جنگ میں، جب صحابہ جیت جاتی ہیں تو منافق کیا بولتے ہیں، کاش ہم بھی صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھیے کہ منافق، ہاں منافق ایسا پیش آتا تھا صحابہ کے ساتھ، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ کأن مطلب گویا کہ، لم تکن نہیں ہے، بینکم تمہارے درمیان، وبینکم بینہ ان کے درمیان، مودہ کوئی محبت۔ یعنی کہ منافق یہ سمجھتا تھا گویا کہ ان کے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی محبت ہی نہیں، کوئی دوستی ہی نہیں، جبکہ صحابہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی ظاہر میں کہے مسلمان ہیں، ہاں یہ کیوں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یہ جنگ میں کیوں گویا کہ منافق جو ہے نا ایسا بولتا تھا گویا کہ کیا ہے یا لیتنی کنت معہم۔ اصل تھوڑا ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے، اس کی مثال کے جیسے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آسان ہے، مثال کے جیسے سمجھ جائیں گے تو آپ آسان۔ مثال کے طور پر پورے کافر کیا ہے عید مناتے ہیں، پورے کافر عید منائے، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ ان کے درمیان کوئی محبت نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، کافر پورے عید مناتے ہیں، ہاں کافر عید میں کیا اچھا پکاتے ہیں کھاتے ہیں، ایک یہودی کہتا ہے کہ کاش میں بھی کافروں کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھی کافروں کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا۔ کیوں یہودی اس طرح بولتا ہے؟ کیونکہ اس کا اور کافر کا دونوں الگ الگ ہے، یہودی کیا اس کا مذہب الگ ہے، کافر کا مذہب الگ ہے، یہودی کا مذہب الگ ہے، کافر کا مذہب الگ ہے۔ اس وجہ سے کیا بولتا ہے، کون یہودی بولتا ہے کہ کاش میں بھی کافر ہوتا تو مجھے بھی کہے آج عید منانا ہوتا۔ یہ منافق ہے نا یہ بھی اسی طرح کہتے تھے، یہ منافق جو ہے نا وہ یہ کہتا تھا کہ اس کی ایک اور مثال، یہ مثال سمجھ گئے آپ، ایک کافر ایک یہودی بولتا ہے کہ کاش میں بھی کیا ہے کافر ہوتا تو مجھے بھی آج عید منانا ہوتا۔ ہاں دوسری مثال، کافر عید مناتے ہیں، ایک اور کافر یہاں کھڑے ہو کر کہتا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کتنی بیوقوف کی بات ہے، یہ کافر ہے، کافروں کی عید چلتی ہے، پھر کافر خود کہتا ہے، ایک اور کافر کہتا ہے کہ کاش میں بھی کہے، مطلب ایک کافر پورے ایک جگہ مل کر عید مناتے ہیں، ایک اور کافر دور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی ان کافروں کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، جبکہ دونوں کافر ہیں نا، دونوں کافر ہیں، دونوں میں دوستی پائی جاتی ہے، پھر بھی ایک کافر بولتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گویا کہ ایک جو کافر جو ہے نا یوں سمجھیے کہ وہ کافر کا نام رمیش ہے، سمجھے کہ کافر، نعوذ باللہ وہ رمیش ہے کافر، پورے کافر عید بناتے ہیں، یہ رمیش جو کافر ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان کافروں کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، جبکہ ایک عقل کی بات یہ ہے کہ یہ رمیش ہے، یہ کافر ہے، دونوں میں دوستی ہوگی نا، کیونکہ دونوں کافر ہیں، دونوں میں دوستی ہوگی۔ یعنی کہ منافق جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہی، کا صحابہ بھی مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے یہ منافق بولتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، گویا کہ میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ منافق ایسا بولتا ہے کہ گویا کہ منافق اور صحابہ کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے، ظاہر میں کیا ہے منافق بھی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے منافق بولتا ہے کہ کاش میں بھی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا جنگ میں جب صحابہ جیت جاتی ہے۔ گویا کہ منافق ایسا بولتا ہے کہ گویا کہ ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے، جبکہ دونوں مسلمان ہیں نا۔ ایسا کہ رمیش کافر جب عید بناتا ہے تو رمیش بولتا ہے کہ کاش میں بھی کافروں کے ساتھ ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، جبکہ رمیش بھی کافر ہے، دونوں میں دوستی ہوگی نا، یہ عقل کی بات ہے کہ دونوں میں دوستی ہوگی۔ اس طرح ایک منافق بھی کیا ہے مسلمان ہے، لیکن پھر بھی بولتا ہے کہ کاش میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو جنگ میں کتنا اچھا ہوتا۔
یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، دونوں جنگ کے لیے نکل سکتے تھے، لیکن کیا ہے منافق کیا ہے چوری سے نہیں نکلے. تھوڑا ہارڈ ہے سمجھے، کأن لم تکن بینکم وبینہم مودہ، یہ تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن اگر مثال سے سمجھ جائیں گے تو آسان ہے. واللہ اعلم. فافوز فوزا کأن لم تکن بینکم وبینہم مودہ، کأن لم تکن گویا کہ منافقین کے درمیان وبینہم مسلمانوں کے درمیان مودہ کوئی محبت ہی نہیں، کوئی دوستی ہی نہیں. منافق ایسا بولتا ہے کہ گویا کہ میں بھی جنگ میں ہوتا تو کتنا اچھا، جبکہ منافق بھی کہ مسلمان ہے وہ بھی جا سکتا تھا. گویا کہ منافق ایسا بولتا ہے کہ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، گویا کہ وہ صحابہ کو جانتا ہی نہیں، کوئی اجنبی ہے، کوئی اجنبی. اس طرح کیا ہے انہوں نے کیا ہے ذکر کیا ہے کأن لم تکن بینکم وبینہم مودہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. لیکن اگر آپ اتنا یاد رکھیں گے، یہاں منافقوں کے بارے میں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک ہے کہ منافق جب صحابہ جیت جاتی ہیں جنگ میں تو منافق کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت، میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک اور جب صحابہ ہار جاتے ہیں تو منافق کہتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں نکلے. یہ دونوں باتیں اگر اکثر مفسرین نے ان دونوں باتوں پر اتفاق کیا ہے، بس اگر آپ اتنا یاد رکھیں گے یہ کافی ہے. اگر وہ کأن لم تکن بینکم وبینہم مودہ اگر تھوڑے مثال کے جیسے یاد رکھ لیں گے تو وہ بھی کیا ہے آسان ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، فلیقاتل تم جنگ لڑو. اس کے بعد آیت نمبر 74 میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ مسلمان ہار جاتا ہے، ایک ہے کہ مسلمان جیت جاتا ہے. جب مسلمان ہار جاتا ہے تو گویا کہ کئی مسلمان کی موت ہو جاتی ہے، مطلب وہ مسلمان جب ہار جائیں گے تو تب بھی نعمت ہے. کیا نعمت ہے؟ شہادت کا مقام مل جاتا ہے. ہار جائیں گے تو تب بھی بہت بڑی نعمت ہے جہاد میں، وہ کیا ہے؟ شہادت کا مقام. جیت جائیں گے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان کو بہت سارے مال غنیمت ملتا ہے. مطلب ہار جائیں گے جیت جائیں گے، دونوں قسم میں کیا ہے مسلمانوں کی کیا ہے کوئی فضیلت سے خالی نہیں ہے. دونوں قسم میں کیا ہے مسلمانوں میں کیا ہے فضیلت ہے. وہی دیکھیے آیت 74 میں اللہ نے فرمایا کہ فلیقاتل، بس تم کیا ہے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. فلیقاتل تم لڑو، مطلب جہاد کرو. کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں تم کیا کرو؟ جہاد کرو. مطلب جو بھی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے گویا کہ وہ کیسا ہے؟ الذین جو یشرون مطلب بیچنا، الحیات دنیا دنیاوی زندگی کو بیچ دیتا ہے بالآخرہ آخرت کے بدلے. مطلب زید ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو گویا کہ زید نے اپنی دنیا کو کیا ہے بیچ دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں. مثال آپ کے پاس بلڈنگ ہے، بلڈنگ دنیا میں ہے، ہاں تو بلڈنگ یہ سمجھو کہ بلڈنگ پورا دنیا ہے. مثال بلڈنگ پورا دنیا ہے، اس دنیا کو آپ بھیج دیتے ہیں، اس دنیا کو آپ بیچ دیتے ہیں. اب بلڈنگ آپ بیچیں گے تو آپ کو پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کو آخرت ہے، سمجھے وہ پیسہ آخرت ہے. مثال سمجھنے کے لیے یعنی کہ زید ہے نا اس بلڈنگ کو پورا بیچ دیتا ہے، مطلب دنیا کو بیچ دیتا ہے، ساتھ میں کیا خریدتا ہے؟ آخرت کو خریدتا ہے. مطلب کیا ہے؟ پیسہ جو ہے نا آخرت ہے. مطلب دنیا کو بیچ لینے والے، مطلب جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں. مطلب دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے پاس، دنیا کو بیچ کر کیا ہے آخرت کو لے لیتے ہیں. دنیا کو بیچ کر کیا ہے آخرت کو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس تم کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے الذین جو یشرون بیچ دیتا ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں. مطلب جو بھی جہاد کرتا ہے گویا کہ وہ دنیا کو بیچ دیتا ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیا ہے آخرت کو لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ امن یقاتل، جو بھی امن کا مطلب جو یقاتل جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو بھی جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو کیا ہوتا ہے؟ فیقتل، وہ شہید ہوتا ہے. تو زید کیا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ فیقتل مطلب وہ شہید ہوتا ہے، او یا یغلب یا تو غالب آتا ہے. یعنی کہ جب مسلمان جہاد کریں گے ایک ہو جائیں کہ ہار جائیں گے، ہارت کیا ہوتا ہے تو شہادت کا مقام ملتا ہے، شہادت کا مقام ملتا ہے مسلمان، یا نہیں تو غالب آ جائیں گے یعنی کہ کافروں پر غالب آ جائیں گے یعنی کہ کامیاب ہو جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان جہاد ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فیقتل، شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، او یا یغلب یا تو غالب آتا ہے یعنی کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہتے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مطلب مسلمان کہے کافروں پر غالب آ جاتے ہیں. جو بھی جیسا بھی ہو مسلمان شہید ہو جائے یا مسلمان کیا ہے جیت جائے، دونوں مقابلے میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے فسوف ان قریب نؤتیہ، ہم ان کو دیں گے اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہم ان کو دیں گے. اجر عظیم کیا ہے؟ ہم کیا ہے مسلمانوں کو دیں گے. وہی اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جو بھی جہاد کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی
دنیا کو بیچ دیتا ہے، آخرت کو خریدتا ہے. دنیا کو بیچ کر کیا ہے، آخرت کو خریدنے والا ہوتا ہے جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کو دو قسم ہوتی ہیں. ایک مسلمان ہار جاتے ہیں، جب مسلمان ہار جائیں گے تو شہادت کا مقام ان کو ملے گا. او یغلب، یا مسلمان غالب آ جائے، مطلب کافروں پر غالب آ جائے تو گویا کہ مسلمان کو کامیابی مل گئی. دونوں قسم میں ہار جائیں گے جیت جائیں گے، دونوں قسم میں اجر عظیم کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا. وہی کہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے. وقت ہو گیا ہے، اللہ وقت ہو گیا ہے.